متحدہ عرب امارات نے کوئی غیر معقول کام کیا تو اس کے مفادات ہمارا ہدف بن جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے یو اے ای کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے۔ یو اے ای کا عدم تحفظ اس کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے سینئر فوجی حکام کے مطابق ایران کا یو اے ای پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر 4 کروز میزائل فائر کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے 3 میزائل تباہ کر دیے گئے، چوتھا کھلے سمندر میں گر گیا۔ فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر ایران کا ڈرون حملہ، پیٹرولیم انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ یو اے ای میں حملوں کے بعد ہنگامی الرٹ جاری، شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران نے آبنہ ہرمز میں ڈرون سے ہمارے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ آئل ٹینکر پر حملہ بحری قزاقی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کی مذمت۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے حملے کو بحری قزاقی قرار دے دیا، کہا کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر عالمی سلامتی کو یغمال بنانے کی کوشش ہے۔ عالمی برادری ایرانی حملے کا فوری نوٹس لے۔ ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا آبنہ ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا۔ اس نے آبنہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ اب شاید جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہیں جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جہاز کے سوا آبنہ سے گزرنے والے کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا۔ وزیر جنگ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کل نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایک اور پوسٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران امن مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے، خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی۔ امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات اور ساز و سامان ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنے تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ ایرانی فوج کا آبنہ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ فارس نیوز کا کہنا ہے کہ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے جاسک جزیرے کے قریب میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی جہاز پر حملے کی تردید کر دی، کہا کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ 2 امریکی تجارتی جہازوں نے آبنہ ہرمز کامیابی سے عبور کر لیا۔ جہاز مکمل حفاظت کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ہمارے جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کی اجازت کے بغیر چند گھنٹے میں کوئی جہاز آبنہ ہرمز سے نہیں گزرا۔ شپنگ کمپنیز امریکی خام خیالی پر بھروسہ نہ کریں۔ اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔ آبنہ ہرمز یا خلیج فارس کو ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آبنہ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان پر رد عمل، کہا آبنہ ہرمز خلیج فارس ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں سے نہیں چلیں گے۔ الزام تراشی پر مبنی بیانیے کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے زیر کنٹرول آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے میں جزیرہ قشم اور کوہ مبارک سے یو اے ای کے ساحلی شہر فجیرہ کی بحری حدود کو ایرانی بحریہ کے زیر اثر ظاہر کیا گیا۔ ایرانی جہاز ٹوسکا کے عملے کے 15 ارکان پاکستان سے ایران پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ضروری مرمت کے بعد جہاز ایران کو دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ارکان کو گزشتہ رات پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ عملے کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔
جس کو پاکستان سراہتا ہے۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کوششوں کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ یوٹ کو پڑھنے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کردار کو سراہا۔ پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے کے فروغ پر برطانیہ کا اظہار اطمینان۔ اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے مکالمے اور سفارت کاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جاری تنازع کی عالمی معیشت پر اثرات اور دیگر وسیع تر مضمرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس تیل $4.13 مہنگا ہو کر $106.07 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ خام تیل $6.73 مہنگا ہو کر $114.9 فی بیرل ہو گیا۔ مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کئی ماہ فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا۔ آئینی عدالت نے کہا ہائی کورٹس محفوظ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہیں۔ مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر ہی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ بینچ ممبران کا جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے۔ بینچ سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر اثر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے۔ ہائی کورٹس میں ایسا معاملہ چیف جسٹس جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کو بھیجا جائے گا۔ آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل نمٹا دی۔ آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشنز حذف کر دی۔ شپنگ کارپوریشن اپیل میں سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ 10 ماہ کے بعد سنایا تھا۔ شپنگ کارپوریشن نے پینشن ادائیگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیز منسوخی کو قانونی قرار دے دیا۔ بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد، ایگزیکیوشن پیٹیشن بھی خارج۔ عدالت نے انویسٹرز کی درخواستیں بھی نمٹا دیں۔ عدالت نے کہا لیز منسوخی سپریم کورٹ کے حق کے عین مطابق ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ تاریخی فراڈ میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز بھی ملوث ہیں۔ انہیں 21 سال پیسے کھلائے گئے، وہ کھاتے رہے۔ سندھ میں گرمی کا راج، پنجاب میں بارش، کراچی میں سمندری ہوائیں بند۔ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ، شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں سے شہری بحال۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 41، سانگھر، سکرنڈ اور دادو اور میرپور خاص میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 8 افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئیں، 2 کی ہیٹ سٹروک سے ہلاکت کی تصدیق، 4 نشئی تھے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ جھنگ، خانیوال، چنیوٹ، پیر محل، شورکوٹ، پنڈی بھٹیاں سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بھالیا، گجرات اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی بادل برس پڑے۔ رواں سال ہیٹ ویوز، جنگلات میں آگ اور شدید مونسون بارشوں کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی علاقوں میں شدید گرمی سے گلیشیئرز پگھلنے کے عمل میں تیزی آ سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں سال گرمی زیادہ پڑے گی۔ انعام حیدر نے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ ایپ سے شرکاء کو آگاہ کیا۔
شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل. گلستان جوہر، گلشن اقبال، عزیز آباد میں کئی دنوں سے پانی نہیں آ رہا. شہری بلبلا اٹھے. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے PRCC لائن کی مرمت کا کام مکمل کر دیا گیا. پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی. ناغا سسٹم کے تحت متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کا عمل جاری ہے. کورنگی، ملیر، چنیسر، چنا، صدر، کلفٹن اور DHA میں پانی کی فراہمی بحال ہو گئی. حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال. حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں تقریب کا انعقاد. بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی. ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا. پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا. دنیا کو بتا دیا پاکستان مضبوط ملک ہے، کبھی سرنڈر نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بھارت سمجھ رہا تھا پاکستان کمزور ملک ہے اور دنیا سے کٹ چکا ہے. مسلح افواج نے بھارت کو ایسا جواب دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے مسلسل جھوٹ کا سہارا لیا. پاکستانی میڈیا نے حق اور سچ سامنے رکھا، دنیا کو حقیقت سے آگاہ کیا. مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کے 1 سال پر راولپنڈی میں استحکام پاکستان کانفرنس. صفاد پاکستان کو خراج تحسین. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے خطاب میں کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کراچی کی اقرا یونیورسٹی میں یوتھ ویژن 2050 سیشن آپریشن بنیاد مرسوس کی کامیابی اور 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. کراچی کی داؤ یونیورسٹی میں مارکہ حق ریلی. طلبہ اور اساتذہ کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. لمس یونیورسٹی جامشورو میں وائس چانسلر ڈاکٹر اکرام اللہ کی قیادت میں یکجہتی ریلی. سندھ یونیورسٹی جامشورو میں مارکہ حق کی مناسبت سے ملی نغموں کے مقابلے. شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں شاندار ریلی. قائد اعظم یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں مارکہ حق کے سلسلے میں تقریبات. طلبہ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے حب الوطنی کا اظہار کیا. لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر تقریری اور پینٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا. مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین. یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ میں پرچم کشائی. تقریب میں قومی جذبے کا بھرپور اظہار. تعلیم یافتہ نوجوانوں میں مارکہ حق سے متعلق آگہی ضروری قرار. حق ہے ہم، مارکہ حق ہے ہم. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر ARY نیوز نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا. نغمے میں دفاع وطن کے لیے پاک فوج اور عوام کے بے مثال اتحاد، جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وطن کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا غرور خاک میں ملانے والے غازیوں کو سلام اور ارض پاک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مارکہ حق میں پاکستان نے عیار دشمن کو نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سفارتی اور میڈیا کے محاذ پر بھی شکست فاش دی، جس کو نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اندر بھی تسلیم کیا گیا. ہیوی ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کے لیے صوبوں سے جمع رقم مکمل طور پر خرچ نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے 4 صوبوں سے 42 ارب روپے 1 ماہ کے لیے حاصل کیے تھے. ہیوی ٹرانسپورٹ مالکان کی اکثریت نے رجسٹریشن نہیں کرائی. سبسڈی کی رقم کا بڑا حصہ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے دیا تھا. میٹنگ میں پیپلز پارٹی قیادت اور وفاقی وزیر میں بحث بھی ہوئی. PP رہنما نے وفاق کے بجٹ سے سبسڈی کا کہا تو وفاقی وزیر کا موقف تھا آپ حکومت کا حصہ ہیں، ساتھ دیں. سندھ حکومت کے تحفظات پر سبسڈی کی رقم 3 ماہ کی بجائے 1 ماہ کے لیے لی گئی تھی. 4 صوبائی حکومتوں نے کہا خرچ کے بعد سبسڈی کی رقم کا پورا حساب بھی دیا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب ڈیولپمنٹ پلان 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا آغاز ہو گیا. کرٹیکل، موسٹ کرٹیکل، نان کرٹیکل ورک جاری.
52 شہروں میں تقریباً 40% موسٹ کرٹیکل ورک مکمل کر لیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل ہو گیا، فیز 2 کا 76% کام مکمل۔ جون کے آخر تک لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 مکمل کر لیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے۔ 6 ارب 60 کروڑ مالیت کی مشینری بھی خریدی گئی۔ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس، وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو گیا آسان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں نئے سسٹم کے تحت ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اب مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو گیا۔ خدمات کی ڈیجیٹائزیشن سے شہریوں کو سہولت، میرٹ اور شفافیت یقینی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا شہری گھر بیٹھے دستک ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیو آر کوڈ ویریفیکیشن اور مرکزی ڈیٹا بیس کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی۔ موجودہ نظام کو جاگیردار چلا رہے ہیں جنہیں انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے پالا۔ حکمران مزید قرضے لے کر سودی نظام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ نون لیگ دور میں کیے گئے LNG کے تمام معاہدے غلط تھے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملتان میں کارکنان سے خطاب، کہا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر 2000 ارب روپے IPPs مافیا کو دیے جا رہے ہیں۔ عید کے بعد IPPs اور گیس مافیا کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان، پارٹیاں اور چہرے بدلنے سے نہیں نظام بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ سپر ٹیکس ختم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجروں پر ماہانہ 10,000 روپے فکس ٹیکس لگایا جائے۔ فکس ٹیکس کے بعد تاجروں سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے۔ پاکستان بزنس فورم نے وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز بھیج دیں جن میں کہا گیا گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے فروغ کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا جائے۔ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے سیکشن 7E ختم کی جائے۔ نان فائلرز کو 3 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد مضبوط معاشی روابط پر قائم ہے۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کہتی ہیں امریکہ میں سرمایہ کاری کے مواقع سلیکٹ USA سمٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ 3 سے 6 مئی تک جاری سمٹ میں 16 پاکستانی شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ سمٹ امریکی قیادت سے براہ راست روابط کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو امریکہ میں کاروبار وسعت دینے میں معاونت پر خوشی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حدیقِ عزت کیس میں میشا شفیع کو بنیادی فیصلے میں ریلیف دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ میشا شفیع کی اپیل میں 31 مارچ کا فیصلہ اور ہرجانہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی۔ میشا شفیع ڈگری کی رقم کا 1/3 عدالت میں جمع کرانے کے لیے تیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور عبوری ریلیف دیتے ہوئے قرار دیا میشا شفیع ہرجانے کا 50% عدالت میں جمع کرائیں، باقی 50% کے لیے عدالت کے اطمینان کے مطابق ضمانت فراہم کریں۔ میشا شفیع پر علی ظفر کے خلاف ہراساں کرنے کے الزامات لگانے پر عائد پابندی برقرار رہے گی۔ علی ظفر کو نوٹس سماعت ملتوی۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستانی ٹیم کی تیاریاں۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا بنگلہ دیش میں پہلا ٹریننگ سیشن۔ PSL فائنل کھیلنے والے کھلاڑی بنگلہ دیش روانہ ہو گئے، آج رات اسکواڈ جوائن کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو کھیلا جائے گا۔ کراچی میں گرلز ان گرین کی شاندار پرفارمنس، زمبابوے کو 168 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ریکارڈ 330 رنز کا ٹوٹل بنایا۔ صدف شمس 2 رن کی کمی سے کیریئر کی پہلی سنچری مکمل نہ کر سکی۔ صدرہ امین، گل فیروزہ، ناجیہ الوی نے سنچریاں بنائی۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 37ویں اوور میں 162 رنز پر ڈھیر۔ صدف شمس پلیئر آف دی میچ قرار۔ دوسرا ون ڈے بدھ کو کھیلا جائے گا۔